الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں اس بات کے تعلق سے چل رہی تھی کہ گواہوں کو پیش کرنا یہ مدعی کی ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی جو دعویٰ کرتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور فیصلہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ اگر کوئی مدعی ہے دعویٰ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ گواہ پیش کرے۔ مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے اس کے ذمہ گواہ پیش کرنا نہیں ہے۔ اب اگر یہ گواہوں کو نہیں پیش کر سکتا ہے تو مدعا علیہ سے کہا جائے گا کہ تم قسم کھاؤ۔ اب اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو فیصلہ اسی بنیاد پر کر دیا جائے گا کہ رہنمائی کی گئی۔ ساتھ ہی گواہوں کے تعلق سے بھی قرآن میں آیات ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اس باب کے تعلق سے کچھ آیت بھی نوٹ کی ہے، یہاں سورہ نساء کی آیت نمبر 135 نوٹ کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو تم انصاف پر اللہ کے لیے قائم رہو، خوب ڈٹے رہو اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ یہ ایمان کو اللہ نے محبت بھرے جملے سے مخاطب کیا کہ ہم سب ایمان والے ہیں الحمدللہ، تو یہ بڑی محبت بڑا جملہ ہے تو اللہ نے کہا ایمان والو تمہاری ذمہ داری ہے کہ جب گواہی دینے کی بات آئے تو اللہ کے لیے گواہی دیا کرو، انصاف کی بات آئے تو انصاف، فیصلے کی بات آئے تو انصاف پر تم ڈٹے رہو۔ چونکہ انسانی فطرت ہے، جب اس کو گواہ بنایا جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ بھائی جب ہم گواہی دیں گے تو ایک کے فیور میں ہوگا اور ایک کے ادھین ہوگا، یہ بات فکس ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ دونوں کو ہرا کے خوش کر لے جائیں، کچھ ایسی گواہی دیں کہ دونوں فریق راضی ہو جائیں، ایسا تو نہیں چلے گا نا، ایک کے خلاف ہوگا اور ایک کے فیور میں ہوگا۔ تو پھر دل میں یہ بات تو اٹھے گی نا کہ بھائی جس کے خلاف ہوگا وہ ہمارا دشمن بنے گا، یہ فکس ہے، اللہ ایک کی بہت ہی اللہ والا ہو، اور جس کے فیور میں ہوگا ممکن کیا ہمارے دوست بنے گا، اس سے کچھ ہماری مہربانیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ چیز کے پورے چانسز ہیں، تو دل میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا کریں کہ بھائی ہم ایسے کے تعلق سے گواہی دیں جس میں گواہی دینے پر ہمیں کچھ فائدہ مل سکتا، کچھ نقصان نہ ہو، یہ بات ان کے اندر آ سکتی ہے۔ فلاں ہم سے روٹے گا، کیونکہ فلاں اگر روٹ گیا تو نقصان بہت بڑا ہو جائے گا، تو پھر انصاف اور صحیح گواہی کا وہی جنازہ ختم ہو نکل جائے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا تم اللہ کے لیے انصاف کرو، اللہ کے لیے گواہی دو، یہ نہ دیکھو کہ کس کے فیور میں ہو رہا ہے اور کس کے اگینسٹ ہو رہا ہے، تم سے کون خوش ہوگا کون ناراض ہوگا، بالکل اسے تمہیں دھیان نہیں دینی ہے۔ اور وہ حدیث ایسے موقع پر ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جب بندہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور ناراض ہونے والے بندوں کو بھی راضی کر دیتا، خوش کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور بندوں کو بھی ناراض کر دیتا ہے، کیونکہ دلوں کا مالک اللہ ہے، وہی ہے جو دلوں کو پھیرتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا تم اللہ کے لیے انصاف پر ڈٹے رہو اور اللہ ہی کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ تو ہم ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ جب گواہی کا موقع آئے ہم کو بنایا جائے تو بالکل یہ نہ سوچیں کہ کون ہمارا کیا کرے گا، کون دشمن بنے گا کون دوست بنے گا، بالکل نہیں، جو صحیح ہے حق ہے اسی پر ڈٹے رہیں۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، آگے اللہ نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ گواہی اللہ کے لیے بھی صحیح گواہی اور انصاف کرو چاہے تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا بھائی کہ میں اگر صحیح گواہی دیا یا سچ بولا تو یہاں میرا نقصان ہو سکتا ہے، تو میرے خلاف ہو گیا نا۔ تو اللہ نے کہا اگر تمہارے خلاف ہو اور آگے تمہارے والدین کے بھی خلاف ہو تو بھی فکر مت کرو کہ والدین ناراض ہو جائیں، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں
اگر والدین کو راضی کرنے میں اللہ ناراض ہوتا ہے تو ایسے والدین کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو راضی ہو۔ اللہ کو راضی کرنے میں والدین کو راضی کرنا ہے، اللہ کو ناراض کر کے والدین کو راضی نہیں کرنا ہے۔ تو یہ اللہ نے کہا اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہو یا تمہارے والدین کے خلاف ہو یا تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، بالکل اس کی فکر نہیں تمہیں ہونی چاہیے۔ ایکم غنیا او فقیرا، اگرچہ ان میں سے کوئی مالدار ہو یا کوئی فقیر ہو، یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ بھائی ہمیں جس کے بارے میں گواہی یہ دینی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کمزور ہے کون ہے اور کون پاورفل ہے، کون پیسے والا ہے کون محتاج ہے، تو دل میں ایسا ہی بات آتی ہے نا۔ تو اللہ نے کہا اس سے بالکل آپ دھیان نہ دو، فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، اللہ ان دونوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جس غنی سے تمہیں ڈر ہے، جس فقیر کا تمہیں ٹینشن نہیں ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا ہو کے رہ جاؤ۔ اس لیے گواہی کس کے لیے دو؟ اللہ کے لیے، یعنی صحیح گواہی دو۔ فیصلہ کرنا ہو تو اللہ کے لیے، یعنی انصاف کرو، امیر غریب چھوٹا بڑا مالدار یہ سب بالکل مت دیکھا کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، تم نفس پرستی کے شکار نہ ہو، یعنی خواہشات نفس کی اتباع مت کرو اس لیے کہ تم حق سے ہٹ جاؤ۔ یعنی اگر تم نفسانی خواہشات کے پجاری بن گئے تو تمہیں حق سے روکنے سے، حق سے ہٹنے سے تمہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ اور دیکھیے انسانی کمزوری کہ اللہ نے ہمارے زندگی کے اندر کچھ خواہشات رکھی ہیں، اب اس میں کچھ جائز بھی ہوتا ہے کچھ ناجائز بھی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی اسپیشل مہربانی ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کرنی ہے کہ بھائی یہ تمہارے جائز خواہشات ہیں، اس کو پورا کرو اور یہ ناجائز اس کے قریب مت جاؤ۔ تو اللہ نے کہا کہ تم نفسانی خواہشات کے پیچھے مت پڑو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حق سے ہٹ جاؤ۔ وَإِن تَلْوُوا وَتُعْرِضُوا، اور اگر تم کجروی اختیار کرو گے یعنی ٹیڑھے ہو جاؤ گے، صحیح گواہی نہیں دو گے، انصاف نہیں کرو گے، اور تو یا اعراض کر جاؤ، حق سے اعراض کر جاؤ، صحیح گواہی سے اعراض کر جاؤ، انصاف کرنے سے اعراض کر جاؤ گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ ان تمام اعمال سے باخبر ہے جسے دور کرتے ہو۔ یہ آیت کے آخر میں اللہ نے گویا دھمکی دی، یہ مت سوچنا کہ تم ناحق گواہی دے کر کے تم کچھ فیصلہ اپنے حق میں کروا لی ہو، ناحق گواہی دے کر تم دنیاوی کوئی فائدہ لے لی ہو، بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے، اور یہ ساری چیزوں پر اللہ کی مکمل نگاہ ہے۔ تو وہ اللہ نے ایمان والوں کو سمجھایا ہے کہ زندگی میں ایسے موڑ آئیں گے، انصاف رکھنا، صحیح گواہی دینا، اور اگر گڑبڑی کرو گے کہ خوب اچھی طرح سمجھ لو اللہ دیکھ رہا ہے، پکڑے جاؤ گے چھوڑے نہیں جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ناراضی تو میں کہہ کے سن جانا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔